الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ میں نے جو آیات پڑھی ان آیات میں اللہ تعالیٰ واقعہ بقرہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اسی واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام رکھا گیا سورہ بقرہ، یعنی سورت کے اندر گائے کے واقعے کو بیان کیا گیا، اور عربی میں بقرہ کے معنی گائے کے ہیں، تو اس واقعے کی مناسبت سے سورہ کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ وہ واقعہ بقرہ کیا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے سبب نزول کے سلسلے میں دو باتیں مفسرین نے بیان کی ہیں۔ ایک تو حضرت علامہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول سبب نزول یہ ہے کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا، اس کی لڑکی سے ایک شخص نے نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن اس نے انکار کر دیا، تو دشمنی میں لڑکی کے باپ کو اس نے قتل کر دیا۔ پھر قاتل کا پتہ نہ چلا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ گائے کا ایک ٹکڑا مقتول سے لگا دیا جائے تو مقتول خود زندہ ہو کر بتا دے گا۔ لیکن دوسرے مفسرین نے ایک شان نزول سبب نزول یہ ہے، دوسرے مفسرین نے دوسری بات دوسرا واقعہ نقل کیا ہے سبب نزول شان نزول میں، وہ یہ ہے کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا جس کا نام عامل تھا۔ اب اس کا ایک کوئی لاولد تھا، تو اس کا ایک بھتیجا تھا، ایک ہی وارث تھا، اور وہ بھتیجا اپنے چچا کے مال کا حقدار بننے کے لیے اور پورے مال پر غاصب ہونے کے لیے حقدار بننے کے لیے اپنے چچا کو اس نے قتل کر دیا تھا۔ چونکہ مال و دولت بڑا وافر حصے میں تھا، بڑی مقدار میں اس کے پاس مال و دولت تھی، تو اس کے حرص میں پانے کے حرص میں بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد وہ لاپتہ ہوا، قاتل کا پتہ نہ چلا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے چند افراد، چند احباب مل کر کے، اور کہا کہ یہ واقعہ ہو گیا، آپ اللہ سے معلوم کر کے بتائیں کہ کیا کیا جائے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے ان سے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ گائے کو ذبح کرو اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول کو لگا دو تو وہ زندہ ہوگا اللہ کے حکم سے، پھر اس کے بعد بتا دے گا کہ کس نے اس کو قتل کی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا، جس کا تذکرہ یہاں اللہ نے کیا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس وقت کو یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا کہ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ گائے کو ذبح کرے۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، تو وہ قوم سمجھنے لگی کہ بالکل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم سے مذاق کر رہے ہیں اور جھوٹی بات کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کا خیال تھا جس کی وجہ سے وہ کہنے لگے کہ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ سے کہنے لگے، بڑے آدمیوں سے، بڑوں سے، انبیاء سے، علماء سے، انبیاء کے وارثین جو علماء ہیں ان سے، یا کوئی بھی بڑے ہوں مطلق طور پر، ان سے اس طرح کا بے ادبی والی گفتگو کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، جو یہاں یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا اور کہا کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ مذاق کرنا تو جاہلوں کا کام ہے اور کم علموں کا کام ہے، نادانوں کا کام ہے۔ مذاق کہتے ہیں کہ جس میں جھوٹ کی ملاوٹ ہو اور جس کے سلسلے میں مذاق کیا جا رہا ہے اس کی دل شکنی بھی ہو اور وہاں حقارت بھی ہو، تو یہ تین چیزیں اگر پائی جائیں تو وہ مذاق ہے۔ سامنے والے کی دل شکنی بھی ہوتی ہے اور اسے حقیر سمجھا جاتا ہے اور اس میں جھوٹ کی ملاوٹ ہوتی ہے، تو
تو یہ مذاق ہے اور مذاق کو منع کیا گیا۔ بہرحال مزاح ہے جس کا ثبوت حدیثوں میں ہے کہ دل شکنی بھی نہ ہو، اس طرح کوئی حقارت بھی نہ ہو، دوسرے کو حقیر بھی نہ سمجھے، اس طرح سے جسے دل لگی، جسے کیا وقتی طور پر اور ہلکے سے دل لگی جسے مزاح کہا جاتا ہے، وہ جائز ہے۔ مذاق کرنا تو جاہلوں کا کام ہے۔ تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم بے ادبی سے پیش آ رہی ہے اور کہتی ہے کہ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، اس لیے کہ مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے، میں تو اللہ کا نبی ہوں۔ اگر دعوت و تبلیغ میں اگر بھی مذاق کیا جائے تو پھر اعتماد بھی، بھروسہ ہی اٹھ جائے گا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ان نکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ مذاق نہیں کر رہا ہوں بلکہ اللہ کا حکم سنا رہا ہوں کہ اللہ کا یہی حکم ہے کہ گائے کو ذبح کریں۔ اور اس کے بعد اب یہاں پر سوال ہو سکتا ہے کہ اللہ گائے کو ذبح کرنے کا کیوں حکم دیا؟ ویسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے گفتگو کیا کرتے تھے، وہ اللہ سے پوچھ کر معلوم کر کے بتا دے سکتے تھے کہ کون قاتل ہے، لیکن اتنا لمبی صورت اختیار کرنے کی، اتنا لمبا واقعہ شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ گائے کو ذبح کرے، اسے تلاش کرے اور وہ یہ اس صفات اس کے گائے کی یہ ہوں، پھر اسے تلاش کیا جائے، ذبح کیا جائے، کاٹا جائے، پھر اس کے گوشت کو نکال کر کے لگائیں، پھر بتائیں۔ یہ سب علماء نے لکھا ہے چند وجوہات کی وجہ سے۔ یہ تو ایک تو بڑے نافرمان تھے، ان کو سزا دینا مقصود تھا، بہرحال سزا کے طور پر اللہ نے یہ حکم دیا۔ نافرمان قوم تھی بنی اسرائیل، جن کو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر یہ حکم دیا۔ یہ ایک بات مفسرین نے لکھی، اور دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ اس زمانے میں وہ سنہری رنگ کی گائے کی پوجا ہوتی تھی، اور ان کا وہ گائے ماتا ان کی دیوی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ مصر میں جب تھے بنی اسرائیل، مصر کے زمانے میں وہ گائے کی محبت ان کے دل میں رچ اور بس گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لینا چاہتا تھا کہ ابھی گائے کی محبت ان کے دل میں ہے یا نہیں۔ تو اس امتحان کے لیے اللہ نے، اور گائے کی محبت کو نکالنے کے لیے اللہ نے یہ گائے کو ذبح کرنے کا ان کو حکم دیا تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لے۔ اور پھر گائے کو ذبح کرنے کا یہ بھی مقصد ہے کہ ایک بنی اسرائیل میں فرما بردار شخص تھا، والدین کا فرما بردار تھا، اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا، یتیم تھا، اور باپ کا بھی تھا، لیکن باپ کا انتقال ہو گیا، تو والدہ کی بڑی فرما برداری، خدمت، نگرانی کیا کرتا تھا، دیکھ بھالی کیا کرتا تھا۔ تو جس کا صلہ اللہ تعالیٰ اسے دینا چاہتے ہیں، تو معلوم ہوا بہت سے نیک اعمال ایسے ہیں جن کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی تاثیر کے طور پر، برکت کے طور پر عطا فرماتے ہیں، جیسے صدقہ ہے، ماں باپ کی خدمت ہے، ان سب کا صلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ فائدہ اس کا اثر، نیک اعمال کا پورا اثر تو آخرت میں ملے گا، لیکن اثر، فائدہ اور برکت کے طور پر دنیا میں بھی اسے اس کا ظہور ہوگا فائدے کا۔ جیسے یہاں ایک شخص والدین کا فرما بردار تھا، والدہ کا، تو اللہ تعالیٰ اسے فائدہ پہنچانا چاہتے تھے۔ غربت کی حالت تھی تو اس کے والد نے ایک گائے چھوڑی تھی، اور وہ گائے سنہری رنگ کی تھی، اور بالکل وہ گھر میں پرورش، اس سے کوئی کام نہیں لیا جاتا تھا۔ جو یہاں آیت میں جو صفات گائے کی اللہ نے بیان کی، وہ پورے صفات وہ گائے کے اندر پائی جاتی تھی۔ تو فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس گائے کی حفاظت کی، اور کسی ذریعے سے گھر والے کو اس کو بتا دیا گیا تھا کہ گائے کی اتنی قیمت بتاؤ، جب بنی اسرائیل خریدنے کے لیے آئیں گے تو اس کی اتنی قیمت بتائی جائے۔ چنانچہ کسی طرح سے ان کو معلوم ہو گیا تھا، خواب کے ذریعے سے، کسی ذریعے سے بہرحال بتا دی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اسے فائدہ پہنچانا چاہتے تھے، دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی، مال و متاع میں خوب فراوانی اللہ تعالیٰ عطا کرنا چاہتے تھے۔ یہ والدہ کی، والدین کی خدمت کی برکت ہے، جو اللہ، جس کی وجہ سے یہ واقعے کو، یہ بقرہ کے ذبح کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے صادر ان سے فرمایا اور کہا کہ گائے کو ذبح کرو۔ ورنہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو ویسے بھی بتا سکتا تھا، کلیم اللہ تھے اور وہ گفتگو کر کے اس کی کوئی صورت اللہ بتا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ واقعہ صادر کرانا تھا، یہ پورا واقعہ ہو کر رہا۔ قالوا ادع لنا، تو پھر قوم کہنے لگی کہ ادع لنا ربک، اے موسیٰ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے اپنے رب سے کہ یبین لنا ما ہی، کہ ہمارے لیے وہ واضح کر دے اللہ کہ اس کی کیا حقیقت ہے، گائے کی کیا حقیقت ہو، ہم پر مشتبہ ہے، معلوم نہیں ہے کون سی گائے ہم ذبح کریں، اپنے رب سے معلوم کریں، دعا کر کے آپ پوچھیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
انہو یقول، قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کون سے کہ انہو یقول کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہا بقرۃ کہ وہ گائے ایسی ہو کہ لا فارض ولا بکر، جو بالکل بوڑھی بھی نہ ہو جوان بھی نہ ہو بلکہ اوان بین ذالک ان کے درمیان کی عمر کی ہو، ففعلوا ما تؤمرون بس تم کر گزرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، لیکن اگر گائے کا ذبح کرنے کا حکم ہوا، کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو ان کے لیے کافی تھا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی گائے ذبح کرتے تو کافی تھا، لیکن وہ سوالات پر سوالات کرتے گئے جس کی وجہ سے احکامات میں سختی ہوتی گئی۔ تو فرمایا پھر پوچھنے لگے کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، قوم کہنے لگی کہ آپ ہمارے رب سے دعا، اپنے رب سے دعا کیجئے کہ یبین لنا ما لونھا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بیان کر دے، واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیا ہو، گائے کی کیا رنگ ہو۔ اب رنگ پوچھنے لگے، حقیقت پوچھے، اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اس کی عمر کیا ہو، اب پوچھ رہے رنگ کیا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ چونکہ ان کی وہ گائے ماتا ان کی دیوی تھی تو اس کے ذبح ابھی ان کے دل میں گائے کی محبت گویا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے سوالات کر کے ٹالنا چاہتے تھے، لیکن تکوین حق غالب آئی، اب ان کو ذبح کرنا ہی ہوا، لہذا وہ ذبح کر دیے۔ لیکن اپنی شرارت کی وجہ سے ایسا لگتا تھا کہ وہ ذبح نہیں کریں گے، اور گائے کی قیمت بھی اتنی تھی کہ قیمت کی وجہ سے ایسا لگتا تھا کہ وہ گائے کو خرید نہیں سکیں گے، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ کرنا تھا، خدا کی طرف سے اللہ کی تقدیر غالب آئی، اللہ کی قوت غالب آئی، تکوین حق غالب آئی، کرنا ہی ان کے لیے مقدر تھا، لہذا وہ کر دیے، جس کو قرآن کہتا ہے کہ وما کادوا یفعلون، وہ کرنے کے قریب نہیں تھے لیکن خدا کی تکوین قدرت غالب آئی اور جس کی وجہ سے تقدیر غالب آئی، کرنا ہی پڑا۔ تو یہاں رنگ کے سلسلے میں سوال کرنے لگے کہ اس کا رنگ کیا ہو، تو قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ انہو یقول، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہا بقرۃ صفراء، کہ وہ بالکل زرد گائے ہو، پیلی گائے ہو، سنہری رنگ کی ہو، پیلی گائے ہو، فاقع اور گہرا پن، زرد بہت پیلا پن گہرا ہو، فاقع لونھا تسر الناظرین، ایسا پیلا اور گہرا زرد رنگ ہو کہ جس کا رنگ دیکھنے والے کو چمکنے کی وجہ سے خوش کر دے، تسر الناظرین دیکھنے والے کو خوش کر دے۔ اب پھر سوال کرنے لگے، دو باتوں کی حقیقت واضح ہوئی، ایک گائے کی عمر اور اس کا رنگ کے سلسلے میں ہوا، پھر پوچھنے لگے کہ اس کی کیا حقیقت اب بھی ہم پر مشتبہ ہے، گائے کی پوری صورت ہم پر واضح نہیں ہوئی، لہذا آپ اس کی کیفیت کے سلسلے میں خدا سے معلوم کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کی کیا کیفیت ہو۔ پھر اللہ نے کہا کہ ان البقرۃ تشابہ، انہوں نے فرمایا کہ ان البقرۃ تشابہ علینا، کہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کون سی گائے ہم لیں، اور بھی کچھ چند صفات بیان کر دے تاکہ ہم پر وہ خوب واضح ہو جائے۔ تو یہاں پر انہوں نے اعتراض پر اعتراض کیا، جس کی وجہ سے سوالات پر سوالات کرتے گئے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا جواب دیتے آیا، اور انہوں نے فرمایا کہ ہم پر مشتبہ ہو گئی، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اب آگے فرمایا کہ انشاءاللہ ہم اسے پالیں گے، اگر اللہ نے چاہا تو اب کی بار ہم اسے پالیں گے، اب اس کے بعد سوال نہیں کریں گے، اب یہ آخری مرتبہ آپ پوچھ کر کے بتا دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کیے، تو اس کے بعد اس کی کیا کیفیت ہے اللہ نے آگے اسے بیان فرمایا۔ تو یہاں مفسرین نے لکھا علماء نے کہ انہوں نے انشاءاللہ کہا، اللہ کی مشیت کے ساتھ انہوں نے کلام کو پیش کیا، جس کی وجہ سے وہ گائے مل گئی اور وہ خرید لیے اور اسے لگائے اور وہ زندہ ہوا اور بتا دیا پورا واقعہ، جیسا وہ چاہتے تھے ویسا ہوا۔ یہ سب انشاءاللہ کی وجہ سے اللہ کی مشیت کو اپنے کلام کے ساتھ انہوں نے ملا لیا، جس کی وجہ سے ان کی بات پوری ہو کر رہی۔ اگر حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ انشاءاللہ نہیں کہتے تو وہ ہرگز گائے کو نہیں پاتے اور وہ قاتل کا پتہ نہیں لگاتے۔ تو یہ انشاءاللہ کی برکت ہے کہ آدمی کسی بھی کام کا ارادہ کرے تو ہم اس کے ساتھ آئندہ کا
اگر کوئی بھی کام ہو تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ملا لیا کریں. جیسے آیت ہے سورہ کہف کی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. چند سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا سوال کرنے والوں سے کہ میں کل اس کا جواب دوں گا. آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے. پھر اس کے بعد وحی کے انتظار میں تھے. چند بہت زمانہ گزر گیا, دن گزرتے گئے, لیکن حضرت جبرائیل کے آپ انتظار پہ رہے. حضرت جبرائیل نہیں آئے. آپ پریشانی ہوئی. ادھر دشمن خوش ہو رہے تھے اور ان کو واویلا کرنے کا اور شور مچانے کا موقع مل گیا کہ یہ تو واقعی سچے نبی نہیں ہیں, نعوذ باللہ. لیکن اس طرح وہ خوش ہو رہے تھے. لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے. پھر اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ. آپ ہرگز کسی بھی کام کے سلسلے میں ہرگز آپ یہ نہ کہیں کہ میں کل کر دوں گا الا ان یشاء اللہ, مگر یہ کہ ساتھ اللہ کی مشیت کو ملائیں. تو انشاءاللہ کی برکت سے پورا کام ہوگا, اس کی برکت سے. لہذا آدمی آئندہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرے, کوئی بھی چیز کا ارادہ کرے تو اس کے ساتھ انشاءاللہ کہہ لیا کرے اور ایسا معمول بنائے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقع میں سکھلایا ہے اس کی عادت ڈالیں. تو ماشاءاللہ انشاءاللہ آئندہ اگر کوئی خوبصورت منظر نظر آ جائے ماشاءاللہ, یا کوئی بھی آدمی کے سے بھول یا کوئی بھی کمی نظر آئے یا کمی ہو جائے تو وہاں سبحان اللہ سے یاد کرنے کا کہنے کا حکم ہے. کوئی آدمی جیسے حدیث میں آتا ہے بلندی پر آدمی چڑھے تو اللہ اکبر, اللہ کی بڑائی. چونکہ بلندی کی طرف جاتا ہے تو دل میں کبر پیدا ہوگا, اس لیے وہاں اللہ اکبر کہہ کر کے اس کبر کو ختم کرنے کا ایک تعلیم دی گئی ہے. سیڑھیوں پر چڑھ رہے ہیں, اللہ اکبر کہہ کر کے چڑھے, اور سیڑھیوں سے اترے تو یہ زوال ہے, پستی ہے, اور اللہ کی ذات پستی سے بالا تر ہے. اللہ تعالیٰ ان عیوب سے پاک ہے, پستیوں سے پاک ہے. لہذا وہاں سبحان اللہ کہے کہ اللہ کی ذات اس طرح نیچے سے ڈاؤن ہونے سے اللہ کی ذات پاک ہے. تو سبحان اللہ وہاں کہنے کا حکم دیا گیا. امام اگر نماز میں غلطی امام سے کوئی ہو جائے تو اب نماز میں کیسے یاد دلائے؟ سبحان اللہ کے ذریعے سے. یعنی مطلب یہ ہے کہ امام سے غلطی ہوئی, بھول ہو گئی, اور اللہ کی ذات بھول سے پاک ہے. سبحان اللہ کہہ کر کے امام کو لقمہ دے اور اس کی غلطی کو یاد دلائے, یہ حکم دیا گیا. بہرحال یہ عادت ڈالے جو حدیثوں میں جو سکھایا گیا ہے سبحان اللہ, اللہ اکبر, ماشاء اللہ, انشاءاللہ. لہذا اس کا رواج رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اپنی امت کی تعلیم ہی کے لیے, لیکن امت اس پر عمل نہ کرے تو یہ یقیناً امت کے لیے یہ ناقدری ہے. لہذا ایسا نہ کرے. امت یہ آپ کی امتی یہ بالکل لاپرواہ اور غفلت میں نہیں ہو سکتی, اور اس کی یہ شان کے خلاف ہے. پھر فرمایا, انہوں نے سوال کیا تو اللہ نے کہا قال انہ, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انہ یقول, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہا بقرۃ لا ذلول, کہ وہ گائے ایسی ہو جو کام کرنے والی, محنت کرنے والی نہ ہو, تثیر الارض, اور زمین کے حل نہ جوتتی ہو, ولا تسقی الحرث, اور کھیتی کو بھی پانی سے سیراب نہ کرتی ہو, سینچتی نہ ہو پانی سے. بہرحال یہ اللہ نے یہ احکام, سخت حکم اللہ نے نازل فرمایا. گائے کی سخت کیفیت اللہ نے بیان کی اور فرمایا کہ مسلمتن, تمام سے عیوب سے وہ صحیح سالم ہو, لا شیۃ فیہا, اس کے اندر کوئی داغ نہ ہو, کوئی نشان نہ ہو, کوئی دھبا نہ ہو, ایسا پاک و صاف صحیح سالم گائے ذبح کرے. اللہ کا حکم ہوا تو اب قوم کہنے لگی کہ الآن جئت بالحق, قالو کہنے لگی کہ الآن جئت بالحق, اب ہم حق بات کو سمجھ چکے, حق بات پر آئے. فذبحوها وما كانوا يفعلون, بس جئت بالحق, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا سے قوم نے کہا کہ آپ نے حق کو اب واضح کیا ہے, حق بات کو آپ نے اب پیش کی ہے. فذبحوها, درست بات آپ نے ایسی بات کی کہ جس کو ہم سمجھ جائیں, آپ نے ویسی وضاحت ہمیں فرمائی ہے. فذبحوها, بس انہوں نے ذبح کیا گائے کو. وما كانوا يفعلون, گائے کو ذبح کرنے کے قریب بھی نہیں تھے. یعنی اللہ کی قدرت غالب آئی, ان کو ذبح کرنا ہی پڑا, لہذا وہ ذبح کر دیے. لیکن اپنی شرارت کی وجہ سے یا جانور کے قیمتی ہونے کی وجہ سے, لکھا گیا, علماء نے لکھا ہے کہ جانور کی اتنی قیمت تھی کہ وہ گائے کے کھال بھر سونے کے عوض اسے خریدا گیا. یہ شرط رکھا گیا کہ گائے کے کھال اتارنے کے بعد اس میں سونے سے گائے کھال کو بھرا جائے, تو اس میں جتنا بھر جائے, سما جائے سونا, اس کی قیمت اتنی ہوگی. لہذا اتنی قیمت دے کر کے
بعض نے کہا کہ جانور کا جو وزن تھا اس کا 10 گنا سونا دے کر کے انہوں نے خریدا ہے، لہذا بہت قیمتی، ورنہ اس زمانے میں وہ 3 دینار کی گائے تھی، لیکن انہوں نے اتنا سونا اتنی قیمت دے کر کے خریدی تھی، بہرحال خریدنا تھا۔ بعد میں واضح ہو گیا کہ کون قاتل تھا۔ وہ جب انہوں نے ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک ٹکڑا، علماء نے لکھا ہے دم کا حصہ یا زبان کا حصہ اسے لگایا گیا تو وہ قاتل مقتول زندہ ہو گیا، اور قاتل کا پتہ دے دیا کہ کس نے قتل کی ہے، بھتیجے نے قتل کی، اور اس کے ساتھ ایک شخص تھا، دونوں نے مل کر قتل کی ہے، لہذا دونوں رشتہ دار تھے، دونوں کو بعد میں قصاصاً قتل کر دیا گیا اور میراث سے بھی محروم کر دیا گیا۔ اور یہ قاعدہ ہے، اس امت میں بھی یہ قانون ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے، کوئی وارث اپنے مورث کو قتل کر دے تو مورث کے وراثت سے وہ وارث محروم ہو جاتا ہے، اب اسے وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا۔ مثلا اگر نہ کرے ایسا خدا کہ بیٹا اگر باپ کو قتل کر دے تو پھر باپ کے مال میں سے اسے میراث میں حصہ نہیں ملے گا، بیٹے کو محروم کر دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ باپ کا قاتل ہے۔ اسی طرح باپ اگر بیٹے کو قتل کر دے تو بیٹے کے مال میں سے اسے محروم کر دیا جائے گا، وراثت میں حصہ نہیں دیا جائے گا۔ تو وراثت موانع ارث ہے، یعنی وراثت سے محروم کرنے والی 4 چیزیں ہوتی ہیں، اس میں سے ایک رقیت ہے، غلامیت ہے، اس کا سلسلہ ابنی ہے، اور ایک تو کافروں کے سلسلے میں ہے اختلاف دار، باقی 2 مسلمانوں کے لیے ہے کہ اختلاف دین ہے، قتل ہے، یعنی اگر کوئی قتل کر دے تو قتل کی وجہ سے بھی وہ وارث محروم ہو جائے گا، وراثت میں مقتول کے وراثت میں وہ حصہ نہیں پائے گا، محروم کر دیا جائے گا۔ اور ایک ہے اختلاف دین کے دین اگر مختلف ہو جائے، باپ بیٹے کا دین مختلف ہو تو آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔ اگر بیٹا کافر ہے، باپ مسلمان ہے، تو باپ کی وراثت بیٹے کو کافر کو نہیں دیا جائے گا، تو یہ اختلاف دین ہے، یعنی وارث مورث دونوں کا دین الگ الگ ہے، تو آپس میں ایک دوسرے کے وہ وارث نہیں بنیں گے، لہذا تو ایک تو اختلاف دین ہے اور ایک قتل ہے، جو مسلمانوں کے آج کے زمانے میں جو پایا جاتا ہے مسلمانوں، یہ 2 سبب ہیں جو وراثت سے محروم ہونے کے ہیں۔ تو اب بھی ہے کہ اگر کوئی قتل کر دے تو اسے وراثت سے محروم کر دیا جائے گا، اس امت میں بھی، اس شریعت میں بھی یہی قانون ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم نے قتل کر دیا ایک نفس کو، ایک آدمی کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اس سلسلے میں آپس میں تم اختلاف کرنے لگے، جھگڑنے لگے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ ظاہر کرنے والا ہے اس کو جس کو تم چھپانا چاہتے تھے۔ یہ اصل یہ واقعے کی ابتدا ہے، جو آیت میں ترتیب میں بعد میں لایا گیا، واقعہ بقرہ کو پہلے لایا گیا اور اس کا جو مقصد ہے واقعے کا اسے بعد میں لایا گیا، تلاوت میں وہ بعد میں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ قرآن کا مقصد واقعے کو بیان کرنا نہیں ہے، واقعے کو بیان کرنا ہوتا، قصے کہانیوں کی کتاب ہوتی اگر کتاب قرآن مجید، تو ترتیب سے اسے بیان کیا جاتا، یہ ترتیب کے خلاف ہے۔ سب سے پہلے یہ لانا چاہیے تھا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ، یہ سبب نزول ہے، شان نزول ہے، اس کے بعد وہ واقعے کا ذکر کرنا تھا، لیکن اس طرح نہیں ہوا، پہلے اللہ نے واقعے کا وہ ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد اس کا جو مقصد ہے سبب نزول، شان نزول کے طور پر جس کے لیے وہ واقعے کو لایا گیا اسے بعد میں پیش کیا گیا، تو معلوم ہوا ترتیب بدل کر ہے، تو معلوم ہوا قرآن مجید کا مقصد واقعات کو بیان کرنا نہیں ہے اور واقعات سن کر کے مزے لینا نہیں ہے، بلکہ عبرت کا موقع اور عبرت کی بات جیسی جیسی پیش آئے ویسے قرآن بیان کرتا ہے، چاہے واقعات میں ترتیب بدل کر ہی کیوں نہ ہو۔ تو واقعی ترتیب بدلنے سے یہی فائدہ ہوا، اور یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن قصے کی کتاب نہیں ہے اس کے ترتیب سے بیان کرے، بلکہ قرآن کا مقصد عبرت اور نصیحت ہے، وہ قرآن سے ہدایت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے، جس سے صاف واضح ہو گیا، لہذا قرآن کا مقصد یہی ہے۔ لہذا یہ نہ سوچے کہ قرآن میں ترتیب سے کیوں نہیں بیان کیا گیا، اس لیے کہ واقعات کی کتاب نہیں ہے، جیسے کفار کہا کرتے تھے کہ قرآن افسانے کی کہانیوں کی قصوں کی کتاب ہے، ہرگز نہیں ہے، عبرت اور موعظت کے لیے، ہدایت کے لیے، نصیحت کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اب پھر یہ بنی اسرائیل کے پورے واقعے کو، جیسے میں نے کل کہا کہ واقعات کو، جو بنی اسرائیل کی برائیوں کو قرآن میں مسلمانوں کی کتاب میں اللہ تعالیٰ کیوں بیان کر رہا ہے، بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہودیوں کی برائی کو یہاں پونا پارا تک
بلکہ قرآن کی ابتدا ہوئی پاؤ پارا بھی نہیں ہوا، وہاں سے یہودیوں کی برائی کا اللہ نے ذکر شروع کر دیا، یا بنی اسرائیل سے پاؤ پارا سے پہلے ہی یہ ایک رکوع پہلے سے بنی اسرائیل کی برائی کا اللہ نے تذکرہ شروع کر دیا۔ تو یہاں برائی کو ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مقصد یہ ہے کہ اس امت میں بھی یہ سب برائیاں پیدا ہوں گی، برابر بنی اسرائیل کی جتنی برائیاں ہیں سب برائیاں اس امت میں بھی، فرمایا حذو النعل بالنعل، ایک جوتے کے دوسرے جوتے کی جیسے برابری ہوتی ہے اسی طرح ہو بہو برابر اس امت میں بنی اسرائیل کی برائیاں اس امت میں بھی پیدا ہوں گی۔ جیسا ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، سیم ہوتا ہے، ہو بہو ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ واقعات اس امت میں بھی یہ برائیاں سیم ویسے ہی پیدا ہوں گی جو بنی اسرائیل میں ان کی جو شرارتیں ہوئی، ان کی جو نافرمانیاں ہوئی، وہ سب نافرمانیاں اس امت میں بھی، یہاں تک کہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں میں عیسائیوں میں اگر کوئی اپنی ماں سے زنا کیا ہے تو اس امت میں بھی وہ افراد پیدا ہوں گے جو اپنی ماں سے زنا کریں گے، یعنی ہو بہو پوری برائیاں ان کی اس امت میں پائی جائیں گی، جن کی طرف نشاندہی اللہ نے کی تاکہ امت مسلمہ ایک ایک کو جان کر کے اس برائی سے بچے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کر رہا ہے، ان کی برائیوں کو ذکر کر رہا ہے۔ یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ یہودیوں کی برائی کو ان کی غیبت کریں، ان کی برائی کریں، یہ کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ امت محمدیہ کی ہدایت ہے، ان کی اصلاح ہے، لہذا ہدایت حاصل کریں، اصلاح کریں۔ تو یہاں اللہ نے حکم دیا، فقلنا، ہم نے کہا کہ اضربوہ ببعضھا، اس گائے کے بعض حصے کو مقتول کو لگاؤ، چنانچہ ایسے لگایا گیا، کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، وہ زندہ ہوا اور زندہ ہو کر کے بتا دیا کہ کس نے اس کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے، وَیُریکُمْ آیاتہِ، اپنے آیات اپنی قدرت کی نشانیوں کو دکھلاتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ایک مقصد یہ واقعے کو نازل کرنے کا یہ بھی تھا کہ اس زمانے میں قیامت میں اللہ تعالیٰ دوبارہ پوری انسانیت کو پیدا کرے گا، اس کی وہاں بہت سی قوم، اس زمانے کی قوم منکر تھی، تو اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتا تھا کہ اللہ زندہ کرے گا مردے کو، جب ایک مردے کو زندہ کرے گا اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے تو کئی مردوں کو زندہ کرنا بھی اس کے لیے آسان ہے، ایک مردے کی طرح ہے، ایک کو زندہ کرے تو دوسرے کو زندہ کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے؟ جب ایک کو زندہ کرنے کی قدرت اس کے اندر ہے تو وہ اسی طرح دوسرے کو بھی زندہ کرے گا، اسی طرح تیسرے کو بھی زندہ کرے گا، اسی طرح پوری انسانیت کو کل قیامت میں زندہ کرے گا۔ تو یہ واقعے کو اللہ تعالیٰ یہ واقعہ اس طرح صادر کرا کر بتانا چاہتا ہے کہ جس طرح اللہ گائے ایک تو ہیلا تھا، ورنہ اس قاتل کو وہ زندہ کرنا تھا جو مر چکا تھا، تو دنیا میں جب ایک مرا ہوا انسان اللہ کے حکم سے زندہ ہو سکتا ہے اور اللہ زندہ کر سکتا ہے تو کل قیامت میں کیا پوری انسانیت کو اللہ زندہ نہیں کرے گا؟ ضرور، اسی طرح جیسے یہاں اللہ نے ایک انسان کو زندہ کیا، اسی طرح قیامت میں پوری انسانیت کو زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ سمجھانا چاہتا ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کے دل تو ایسے ہیں، ان تمام نصیحتوں سے، واقعات سے نہ ان کے دل متاثر ہوتے ہیں، نہ ان کے دل عبرت حاصل کرتے ہیں، نہ ان کے دل نرم پڑتے ہیں، کچھ بھی نہیں، بلکہ بہت سخت ہیں دل۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اتنی شرارت ہے ان کی، اتنے عذابات کے باوجود، اتنے واقعات نصیحت کے باوجود اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود نافرمانی پر وہ تلے ہوئے ہیں، گویا قسم کھا لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں، پتھر بہتر ہیں کہ پتھر کے اندر کچھ نرمی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یا پتھر کی 3 صفات بیان کرتا ہے کہ بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ذکر کرتا ہے، تو 3 قسم کے پتھر کو ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے کہ گویا ایسا لگتا ہے کہ ان 3 قسم کے پتھروں سے زیادہ بدتر ان کے دل ہیں اور اس سے زیادہ سخت ان کے دل ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نافرمانی پر وہ تلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مثال پیش کرتا اور کہتا ہے کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، ان تمام دلائل کے بعد، ان تمام نعمتوں کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہیں، فہی کالحجارہ، بلکہ پتھر کی طرح ہیں، اور اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، کیونکہ پتھر میں سے بعض ایسے ہیں، بعض ایک قسم کے لمحہ يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ خوف و خشیت سے ان سے نہریں جاری ہوتی ہیں،
یعنی وہ اللہ کے خوف سے رو پڑتے ہیں جس کی وجہ سے ان سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ یہ قسم کے اللہ حص رکھا ہے، وہ حص کی وجہ سے اس طرح ہوتا ہے، ورنہ حص اس طرح ہونے کے لیے جان ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ کا خوف رکھنے کے لیے صرف حص ہونا کافی ہے، عقل ہونا ضروری نہیں۔ جیسے بے زبان جانور ہیں، جانور جن کو عقل نہیں ہے لیکن وہ بھی خوف محسوس کرتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ خدا کا خوف رکھنے کے لیے حص کافی ہے، شعور کافی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پتھروں کے اندر بھی حص اور شعور رکھا ہے، جیسے روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے پتھر سلام کیا کرتے تھے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان پتھروں کو پہچانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ اور پھر روایتوں میں آتا ہے کہ پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتا تھا، جیسے احد پہاڑ کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پہاڑ سے ہم محبت رکھتے ہیں، یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے۔ تو یہ حس اور شعور کی وجہ سے ہی ہے، ان کے اندر اللہ نے شعور رکھا، لیکن ہمارے اندر جو شعور ہے، جان کی جو کیفیت ہے ویسا نہیں ہے، بلکہ ان کے درجات کے حساب سے اللہ نے ان کے اندر بھی شعور رکھا ہے، ان کے اندر بھی حس رکھی ہے۔ بہرحال ان کی کیفیت کے اعتبار سے اللہ نے حس اور شعور رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ کو پہچانتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کو سلام کرتے ہیں اور خدا کا خوف رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ ایک قسم یہ ہے، اور دوسری قسم یہ ہے کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پتھروں میں سے ایک وہ ہے کہ وہ جو اللہ کے خوف سے، خشیت سے پھٹ جاتے ہیں اور اس سے پانی نکلتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں کہ لَمَا يَهْبِطُ، اللہ کے خشیت سے، خوف سے وہ اوپر سے نیچے کی طرف لڑک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ جیسے ہم نے مشاہدہ بھی کیا، سنا بھی ہوگا کہ وہ کوئی پتھر، اخباروں میں بھی ہم نے پڑھا ہوگا کہ اچانک بڑا چٹان اوپر سے نیچے آیا اور روڈ پر، راستے پر واقع ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ آنے جانے والوں کا راستہ بند ہو گیا۔ یہ اخبارات میں ہم نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہے۔ اللہ کے خوف سے قرآن بیان کر رہا ہے، حقیقی سبب کو قرآن بیان کر رہا ہے، معنوی سبب کو، لیکن ہو سکتا ہے کہ فلسفی پتھر گرنے کا کوئی دوسرا سبب بیان کرے، ظاہری سبب بیان کرے، جو ثقل طبعی ہے، زمین کے اندر اللہ نے جو بوجھل رکھا ہے، وزنی رکھا ہے تاکہ زمین نہ ہلے۔ جیسے والجبال اوتادا، اللہ نے فرمایا کہ پہاڑوں کو ہم نے میخ بنایا، میخ بنا کر کے زمین پر گاڑ دیا ہے۔ وتد کی جمع اوتاد ہے، وتد میخ کو کہتے ہیں عربی میں۔ تو والجبال اوتادا، پہاڑوں کو میخ بنا کر کے زمین کے اندر اللہ نے گاڑ دی ہے، تو یہ تاکہ زمین حرکت نہ کرے، نہ ہلے۔ اور پھر زمین کے اندر وزن کے اعتبار سے اللہ نے بیلنس برابر رکھا ہے۔ اگر اس کے اندر وزنی میں اگر کمی ہو جائے، ایک پتھر دوسری طرف لڑک کر کے آ جائے، تو قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ وہاں اس دوسرے حصے میں وہ پتھر کو، وزن کو پیدا کر دیتے ہیں۔ بہرحال نظام دنیا کے نظام میں بھی ہے کہ بیلنس کو برابر رکھنا ہے۔ بہرحال وہ ثقل طبعی ہے۔ وہ فلسفی لوگ جو پتھر کے گرنے کا جو سبب بتاتے ہیں وہ ظاہری سبب ہے، وہ بھی قرآن کے خلاف نہیں ہے، اور قرآن جو کہتا ہے وہ بھی ان کے قول کے خلاف نہیں۔ کبھی ظاہری سبب سے ہوتا ہے پتھر کا گرنا، کبھی حقیقی سبب سے ہوتا ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ بہرحال پتھر گرتا ہے، اور دنیا میں بھی، دنیا کے نظام میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بیلنس کو برابر کرنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ جیسے ہوائی جہاز ہے، اس کے بیلنس کو برابر کرنے کے لیے سامنے کے حصے میں اور پیچھے کے حصے میں تیل ہوتا ہے، اور آدمی کو یہ اوپر جانے کے بعد اگر جسے اعلان ہوتا ہے کہ بیلٹ کھول لیا جائے، اپنی ضرورت سے آدمی فارغ ہو سکتا ہے، تو وہاں کھول کر کے اگر پیچھے کے لوگ سامنے کی طرف چلیں تو جتنا وزن سامنے زیادہ پڑتا ہے اتنی مقدار تیل کا وزن میں سے پیچھے آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بیلنس برابر رہتا ہے۔ اگر اس طرح بیلنس برابر نہ ہو تو پھر اس کے لیے بہرحال تباہی ہے۔ تو ہر چیز میں بیلنس برابر رکھنے کی فکر کی جاتی ہے، لہذا وہ ہوائی جہاز میں بھی ہے اور ہر چیز زمین کے اندر بھی ہے۔ وہ بیلنس برابر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو رکھا اور برابر وزن کے حساب سے رکھا۔ بہرحال وہ الگ تفصیلی بحث ہے، اس میں جانا نہیں چاہتا، یہاں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں پتھروں کی 3 قسم بیان کی، اور ان سے کہا کہ تمہارے دل تو یہ 3 پتھروں جو سب سے کم ہے، جو اللہ کے خوف و خشیت سے گر جاتا ہے، ادنا درجے کا پتھر ہے، اس سے بھی تمہارے دل گئے گزرے ہیں اور بیکار ہیں اور ضائع ہیں اور سخت ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے سب اعمال سے اللہ بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ یہودیوں کے چند فرقے کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے اور آخر میں ان کے عذابات کا ذکر کرتا ہے، اور اس کے بعد رکوع کا اختتام ہوتا ہے۔ فرماتا ہے افتطمعون، مومنوں سے اللہ خطاب کرتا ہے کہ افتطمعون، اے مومنوں کیا تم طمع رکھتے ہو
یہ خواہش رکھتے ہو، امید رکھتے ہو کہ یؤمنوا لکم کہ وہ تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ وقد کان فریق منہم، حالانکہ ان یہودیوں میں سے ایک فریق، ایک جماعت ایسی ہے کہ یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، پھر جانتے سمجھتے ہوئے اس کے اندر تحریف کرتے ہیں، تغیر کرتے ہیں، تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ یعنی توریت کے اندر تحریف دو طرح کا ہوتا تھا عموماً، اب کوئی بھی تحریف منع ہے بہرحال، لیکن وہ جو اہل کتاب جو تحریف کرتے تھے، ایک تو احکامات پہ تحریف کرتے تھے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں تحریف کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توریت میں جو صفات ہیں کہ آپ بالوں کے اعتبار سے گھنگرو پن آپ کا بالوں میں ہوگا، گھنگریالا پن، لیکن اسے مٹا کر کے یہ اپنی طرف سے انہوں نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بالکل سیدھے تھے، اس طرح پیش کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نیلی ہوں گی، اس طرح انہوں نے پیش کیا، جبکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو ہیں وہ دوسرے بیان کیے گئے۔ توریت میں بھی بالکل صحیح جیسے حدیث میں ہے، توریت میں بھی اسی کا ذکر تھا، لیکن اس طرح آپ کے صفات میں ان اہل کتاب نے تبدیلی کر دی تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچانیں، ایسے ہی گمراہ اور غلط راستے پر رہیں، اور عوام سے ہم کو فائدہ حاصل ہوتا رہے، دنیا کا حقیر معاوضہ ہم کو حاصل ہوتا رہے، اور اپنی سرداری کے اور دنیا کے حقیر مفاد کے خاطر وہ حق بات کو چھپا لیا کرتے تھے، تحریف کیا کرتے تھے۔ کوئی ان کے پاس آتا اور مالدار قسم کا ہوتا اور کہتا کہ یہ حکم توریت کے اندر کیسا ہے، اب علماء بیان کرتے تو اب علماء سے کہتے کہ اتنا پیسہ تم رکھو اور اس حکم کے اندر کچھ تبدیلی پیدا کرو تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو، تو علماء وہ پیسہ لے لیتے تھے، یہودی علماء، اور ان کے قول کے خواہش کے مطابق مسئلے کو بنا لیا کرتے اور پیش کیا کرتے تھے، تو دنیا کے حقیر معاوضے کو حاصل کر لیا کرتے، جس کا اللہ نے یہاں تذکرہ فرمایا کہ فریق منہم یسمعون، ان میں ایک فریق، ایک جماعت ایسے جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، ثم یحرفون من بعد ما عقلوہ، پھر اس میں وہم یعلمون، جانتے بوجھتے سمجھتے تحریف کرتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، پھر ان منافقین میں دوسرے گروہ کا اللہ نے یہاں ذکر فرمایا، ایک گروہ وہ ہے جو تحریف کرنے والے جماعت ہے، اور دوسری جماعت منافق یہودیوں کی، وہ منافقین کی ہے۔ تو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو قالوا کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور بعض کے پاس جب تنہائی میں ہوتے ہیں اپنے ساتھیوں کے پاس، تو قالوا کہتے ہیں کہ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، یعنی جو یہودی مسلمانوں کے درمیان بعض اپنے کچھ کم فہمی کی وجہ سے وہ توریت کی جو صحیح باتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفات حقیقت میں جو بیان کیے گئے، وہ آ کر مسلمانوں سے دوستانہ طور پر بیان کر دیا کرتے تھے، لیکن جس کا علم ان کے سرداروں کو ہو گیا تو ان کے سرداروں کے پاس جب پہنچتے تو ان کے سردار کہتے تھے کہ تم مسلمانوں کو حقیقت سے آگاہ کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے توریت میں، ہماری کتاب میں جو باتیں بیان کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے سلسلے میں جو سچ ہیں، تم مسلمانوں سے کیوں بیان کرتے ہو؟ اگر تم بیان کرو گے تو کل قیامت میں وہ تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو جاننے کے باوجود آپ کا انکار کیا اور غلط راہ پر رہے، یہ حجت قائم کریں گے اور ہم آخرت میں پھنس جائیں گے اور ہم کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اس سے پہلے یہاں تذکرہ ہے کہ قالو، وہ کہنے لگے کہ اتحدثونہم، کیوں تم بیان کرتے ہو ان کو، بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تم پر ظاہر فرمائی، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ تمہارے خلاف حجت کر دیں تمہارے رب کے پاس، تاکہ وہ حجت نہ کر دیں تمہارے رب کے پاس، یعنی اگر تم بیان کرو گے صفات کو، صحیح باتوں کو، تو قیامت میں وہ تمہارے خلاف حجت قائم کر دیں گے۔ افلا تعقلون، کہ تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے، لہذا ان سے بیان مت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے کہ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے ان باتوں کو بھی جو چھپا رہے ہیں، وما یعلنون، اور ان باتوں کو بھی جو وہ ظاہر کر رہے ہیں، یعنی ہر سری اور علانیہ ہر باتوں کو اللہ تعالیٰ خفیہ طور پر اور علانیہ طور پر ہر قسم کی گفتگو کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اگر یہ چھپائیں تو بھی اللہ جانتا ہے، یا ظاہر کریں تو بھی جانتا ہے، لہذا یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ ہر بات سے واقف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ کر رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اللہ تمہارے ہر عمل سے خوب واقف ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان یہودیوں میں سے ایک تیسری جماعت تھی جو بالکل ان پڑھ تھی، جاہل تھی، جو اپنے یہودی علماء کی جو غلط باتیں تھیں ان پر یقین رکھ کر
اسی دنیا سے وہ چل بسے تھے اور اسی پر بے بنیاد اور غلط باتوں پر وہ ہمیشہ یقین رکھا کرتے تھے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، جس کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان یہودیوں میں سے ایک تیسری جماعت وہ امی ہے، ان پڑھ ہے، لا يعلمون الکتاب، جو توریت کو نہیں جانتے ہیں، الا امانیہ، مگر بے بنیاد اور غلط باتیں، خیالی باتیں، خیالی تصورات، بے بنیاد باتوں کو، یعنی جو ان کے علماء نے غلط سلط باتیں بتا دی اسی پر وہ یقین رکھ لیا اور سمجھ گئے۔ یعنی ان کے سردار نے، ان کے علماء نے یہ کہا کہ ہم انبیاء کے نسل میں سے ہیں، ہم ضرور جنت میں جائیں گے، ہرگز جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر جائیں گے بھی تو صرف 40 دن جائیں گے، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم میں نہیں رکھے گا بلکہ جنت میں داخل کر دے گا، ہم اصل جنت کے مستحق ہیں، بلکہ جنت میں صرف یہودی ہی داخل ہوں گے، یہودی کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کہنے لگے کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہودی کہتے تھے کہ صرف جنت میں یہودی ہی داخل ہوں گے، نصرانی کہتے تھے کہ ہرگز جنت میں نصرانی کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوں گے۔ اس طرح ان کا دعویٰ تھا جس کا اللہ نے یہاں تذکرہ فرمایا۔ تو وہ اپنے علماء کی بے بنیاد باتوں پر وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، قرآن کہتا ہے کہ بے بنیاد باتوں پر وہ یقین رکھتے تھے، اس کے علاوہ صحیح علم ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ یہ ایک تیسری جماعت تھی یہودیوں کی جو اپنے علماء کی بات پر یقین کر لیا کرتے تھے، حالانکہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ بات درست ہے یا نہیں، اسے تحقیق کرنا چاہیے تھا، لیکن غلط بات پر وہ اڑے رہے۔ تینوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، تینوں جماعت کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر جو عذاب ہے ویل کی اسے بیان کیا کہ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ان کے لیے ہلاکت ہے، ویل ہے، بربادی ہے، اس وجہ سے کہ ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، یعنی کتاب میں تحریف کے غرض سے اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے وعید سنائی کہ ویل ہے۔ ویل عربی میں لغوی معنی کے اعتبار سے اس کا معنی ہے ہلاکت کا، تباہی کا، بربادی کا، ویل کا معنی، لیکن مفسرین نے لکھا ہے ویل ایک جہنم میں ایک وادی کا نام ہے، اتنا سخت اس کے اندر عذاب ہے کہ اگر پہاڑ کو، اگر مضبوط پہاڑ کو اگر ویل جہنم کے اس وادی میں اگر ڈال دیا جائے تو موم کی طرح وہ پگھل جائے گا، آگ کی گرمی کی شدت اور حرارت کی وجہ سے بالکل پگھل جائے گا، پہاڑ لمحوں میں پگھل جائے گا، اتنا سخت وہاں آگ ہے، اس وادی کا نام ویل ہے۔ تو فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ حقیر معاوضہ ان سے حاصل کریں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، بس اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے لیے ویل ہے اس وجہ سے کہ ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ویل ہے ان کے لیے اس وجہ سے کہ وہ کماتے رہے، یعنی دنیا کے حقیر معاوضے کو، رشوت کو اپنے عوام سے، یہودی عوام سے وہ حاصل کیا کرتے تھے دنیاوی مفاد کو، اس وجہ سے ان کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، جہنم کی سزا ہے، وعیدیں ہیں۔ وقالو، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کو نقل کیا کہ وہ یہودی کہتے ہیں کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہرگز آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، یعنی علماء نے لکھا، مفسرین نے، ایام معدودہ سے مراد 40 دن ہے۔ اب وہ 40 دن کیا ہے؟ بچڑے کی عبادت کی مدت ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر توریت لینے کے لیے گئے تو ادھر قوم بچڑے کی عبادت میں لگ گئی تھی، اور وہ 40 دن کی مدت تھی جو گمراہ رہی ان کی امت، لہذا اپنی گمراہی کے اور اللہ کی نافرمانی اور بچڑے کی پوجا اور گوشالہ پرستی کے نتیجے میں اس کی مدت 40 سال تھی، لہذا جہنم میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی سزا میں 40 دن ہی رکھے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نکال دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ پہلی بات تو یہ سمجھتے تھے کہ جہنم میں داخل ہی نہیں ہوں گے، اگر اس لیے کہ انبیاء کے سلسلے، انبیاء کے خاندان سے ان کا تعلق ہے کہ بنی اسرائیل میں تقریباً اللہ نے 70,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو روانہ فرمایا، تو انبیاء کے خاندان سے ہمارا تعلق ہے، لہذا انبیاء ہمیں بچا لیں گے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ لیکن یاد رکھیں، اس سے پہلے بھی اب وہ آیت گزر چکی ہے کہ آخرت میں ایمان اور عمل صالح معیار ہوگا نجات کے لیے، نجات ایمان اور عدم ایمان پر مبنی ہوگا، اس کے علاوہ اسی بات
آپ کو نہیں دیکھا جائے گا نسل اور خاندان کا کوئی تعلق نہیں نجات کے لیے، لہذا اس کو نسل اور خاندان کو نہیں دیکھا جائے گا۔ لیکن ان کا ایک غلط خام خیالی میں مبتلا تھے کہ خاندان کی وجہ سے وہ انبیاء ان کو بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ قل اے نبی آپ ان سے پوچھیے کہ اتخذتم عند اللہ عہدا، کہ اللہ سے تم نے کوئی وعدہ لے لیا ہے، کوئی مضبوط تم نے اگریمنٹ کر لی ہے، کوئی مضبوط وعدہ اللہ سے لے لیا ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے اور جہنم میں نہیں جاؤ گے، اگر جاؤ گے تو 40 دن جاؤ گے، کہ یخلف اللہ وعدہ، کہ اللہ نے ایسا وعدہ کر لیا کہ ہرگز اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اس طرح تم کہہ رہے ہو، تم اے نبی آپ ان سے سوال کیجئے، یا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا آپ پوچھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم کہہ رہے ہو اللہ پر ایسی بات جو تم نہیں جانتے، یعنی ایک بے بنیاد پر اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرتے ہو، یا اللہ سے تم نے عہد لیا ہے۔ اے نبی آپ ان سے سوال کریں، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہرگز کوئی وہاں اللہ کا معاہدہ نہیں ہوا، کوئی وعدہ نہیں ہوا، بس جیسے کہا گیا کہ آدمی کے نجات کا دار و مدار ایمان اور عدم ایمان پر ہوگا۔ ایمان عمل صالح ہے تو نجات ہوگی، ایمان نہیں ہے تو نجات ہرگز نہیں ہوگی، چاہے وہ کسی بھی خاندان سے، انبیاء کے خاندان سے تعلق رکھے، اولیاء کے خاندان سے تعلق رکھے، تو پیر زادگی، صاحب زادگی، وہ سب کوئی وہاں نہیں چلے گا، کام نہیں دے گی، بلکہ ایمان اور عمل صالح ہی کام دے گا۔ آدمی اسی کی فکر رکھے اور خام خیالی میں مبتلا نہ رہے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا کہ بلا من کسب سیئۃ، آخر کی 2 آیتیں ہیں، من کسب سیئۃ، جس کسی نے بھی بدی کو، برائی کو کمائی ہوگی، وہ احاطت کی ہوگی، وہ احاطت بھی خطیئتہ، اور برائی، اس کی برائی اسے گھیر لے، تو فاولئک اصحاب النار، وہ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی بھی برائی کرے تو بہرحال برائی کا انجام وہ دوزخ ہے، لیکن یہاں برائی گھیر لے کا مطلب مفسرین نے لکھا ہے، ایک معتزلہ ہے، غلط فرقہ ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی مومن برائی کا مرتکب ہو جائے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے، تو آدمی کافر ہو جائے گا، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے جہنم میں رہنا ہوگا۔ لیکن یہ عام ہمارے علماء کے بات کے خلاف ہے، اجماع کے خلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر ایمان ہے تو کسی نہ کسی دن آدمی جہنم سے نکل جائے گا اور جنت میں پہنچ جائے گا۔ لہذا ایمان تو شرط ہے نجات کے لیے، لیکن عمل صالح کہ کمی کی وجہ سے یا نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا، یا نافرمانی گناہ کی وجہ سے جہنم میں سزا بھگتنے تک ڈالا جائے گا، پھر اس کے بعد جنت بھیج دیا۔ اب برائی کو گھیر لینے کا مطلب یہ ہے کہ کفر و شرک آدمی اختیار کر لے تو اب دوزخی ہے، یعنی اگر کسی کے بارے میں پکا یقین ہے کہ وہ مشرک ہو کر ہی مرا ہے، کفر کی حالت ہی میں مرا ہے، قطعی طور پر، یقینی طور پر معلوم ہے اس نے توبہ بھی نہیں کی ہے، تو اب اس کے لیے وہ جہنمی ہے، اس کے لیے استغفار کرنا ناجائز ہے، حرام ہے، اس لیے کہ اس آیت کا انکار ہو جائے گا جو اللہ نے فرمایا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ نبی کے لیے، ایمان والوں کے لیے بات مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، تو اس آیت کا منکر ہو جائے گا اگر کوئی مشرکین کے لیے، کافر کے لیے استغفار کو جائز سمجھے تو یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ کافرین کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، مشرکین کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، خود اللہ کا حکم ہوا نبی کو، لہذا ناجائز اور حرام ہے۔ تو اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو یقین و قطعی طور پر کہ وہ کفر و شرک ہی میں لگا رہا اور اس نے توبہ بھی نہیں کی ہے، قطعی یقینی طور پر معلوم ہے، تو اب اس کے لیے ایصال ثواب، دعا استغفار ہرگز ناجائز ہے۔ مشرک سے مراد چاہے وہ مسلمان ہو، مسجد میں 5 وقتہ نمازوں میں حاضر ہوتا ہو، پھر اس کے بعد درگاہ میں جا کر کے سجدہ کرتا ہو، منتیں مانگتا ہو، اور وہاں پر کیا بدعات، جو خرافات ہیں، شرک کے افعال، وہ سب کرتا ہو، تو وہ بھی مشرک میں داخل ہے۔ یہ نہیں کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی وجہ سے، مسجد میں آ جانے کی وجہ سے جہنم میں بچ جائے گا، نہیں ہے۔ جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، چاہے بت کو شریک ٹھہرائے، چاہے کسی ولی کو شریک ٹھہرائے، صفات میں ہو یا ذات میں، بہرحال کسی بھی طریقے سے شریک ٹھہرائے، وہ مشرک ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہے، اسے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا، اس کے لیے ایصال ثواب ناجائز ہے، اس کے لیے دعا استغفار ناجائز ہے۔ پھر فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہمیشہ رہنے سے مراد زیادہ زمانہ رہنا نہیں، مراد نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں۔
زیادہ زمانے سے مراد 100 سال یا 1000 سال یا 1,00,000 سال، اس کے بعد انسانوں کو فنا کر دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ خلود فی الجنہ سے مراد جنت میں طول مدت مراد نہیں ہے، یعنی زیادہ زمانہ رہنا مراد نہیں ہے، بلکہ دوام مراد ہے۔ دوام کے معنی ہمیشہ ہمیشہ رہنا مراد ہے، اسی لیے بعض جگہ خالدین کے ساتھ ساتھ ابدا بھی آتا ہے، خالدین فیہا ابدا، یعنی اس میں وہ ہمیشہ ابدا کے معنی دوام کے ہیں، یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے ہیں، کبھی بھی فنا نہیں ہوں گے، کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، جنت کی نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن جنت کی نعمتوں کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان اور عمل صالح کرے۔ آدمی ایمان ہے تو ایمان عمل صالح دونوں ہیں، پورے اوامر کو اپنا لیا، پورے نواہی سے بچ گیا، تو اب دخول جنت اولی ہوگا، یعنی اولاً پہلے طور پر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جہنم میں جائے بغیر اولاً اس کا دخول جنت میں ہو جائے گا۔ لیکن اگر گڑبڑ ہو اعمال میں، اعمال صالحہ میں گڑبڑ ہو، یا منہیات تھے، ممنوعات تھے، محرمات تھے، آدمی اس کو اپنا لے، اس میں گڑبڑ کر دے یا اعمال صالحہ میں کمی بیشی کر دے، تو اب اللہ اگر فضل کا معاملہ کر رہے تو الگ بات ہے، لیکن عدل کے معاملے کے اعتبار سے اور انصاف اور قانون کے اعتبار سے، اور اسی کو دیکھ کر بھی زندگی گزارنا ہے، فضل والے واقعات کو دیکھ کر کے زندگی نہیں گزارنا ہے، بلکہ عدل والے زندگی دیکھ کر اللہ نے جو قرآن حدیث میں جو اصول بیان کیے ہیں سزا کے سلسلے میں، انعامات کے سلسلے میں، وہ اصول کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا ہے۔ جیسے ان الذین یکسبون الاسم، جو کوئی بھی برائی کو کمائے، اس آیت میں اللہ نے انا فرمایا، انا تاکید کے لیے لایا جاتا ہے عربی میں، تو معلوم ہوا کہ بلا شبہ ایسا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کوئی بھی گناہ کو کرے تو سیجزون بما کانوا یعملون، جو بھی اس نے کیا ہے اس کا بدلہ اسے دیا جائے گا، ضرور دیا جائے گا، یہ اصولی بات ہے۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو وہ معاف کر دے، وہ فضل کا معاملہ ہے، لیکن فضل کے واقعات کو سامنے رکھنا نہیں ہے، اس لیے کہ جتنے بھی فضل کے واقعات ہوئے ہیں وہ کم عقلوں کے ساتھ ہوئے ہیں۔ ایک شخص جو علم کے اعتبار سے کم تھا، عقل کے اعتبار سے کم تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا معاملہ فرمایا اور اسے جنت میں بھیج دیا، چونکہ کم علم تھا۔ اب اس کے ساتھ وہ علم کے اعتبار سے بڑا شاندار طریقے سے اس کا سلوک کیا جائے تو وہ تو کم علم ہے، لہذا اس کے ساتھ اس کے کم علمی کے مناسبت سے اللہ معاملہ فرمائیں گے۔ جو کم عقل رکھتا ہے اس کے عقل کے اعتبار سے، جیسے وہ حدیث میں واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کر دیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جلا دینا اور راکھ کو 4 حصے کر کے سمندر میں اور 4 طرح میرے راکھ کو پھینک دینا، جس کی وجہ سے میں اللہ کے ہاتھ نہ لگوں اور اللہ کے دربار میں حاضر نہ کیا جاؤں، اور اللہ تعالیٰ مجھے، کیونکہ اگر میں جلا دیا جاؤں یا دفنا دیا جاؤں اور راکھ کو نہ بکھیرا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے حاضر کرے گا اپنے دربار میں، پوچھے گا، اعمال کا حساب لے گا، اور میں بہت بد عمل ہوں، اس لیے اس نے وصیت کی تھی کہ اس طرح کرے۔ اللہ تعالیٰ اسے دربار میں حاضر کیا اور پوچھا تو اس طرح کیوں کیا؟ تو اس نے کہا تیرے خوف کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے، تو نے سوال کر لیا تو میں کیا جواب دوں گا، میں گنہگار ہوں، بد عمل ہوں۔ تو اللہ نے اس کے کم عقل تھا وہ، اس لحاظ سے اللہ نے اسے معاف کر دیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ تو اس کے عقل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ معاملہ فرمائیں گے، لہذا کم عقل والے کے معاملے کو ایک عقل مند انسان یہ سوچے کہ اللہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کرے گا، یہ تو عقل مند ہے، کم عقل نہیں ہے، تو لہذا اس کا یہ سوچنا یقیناً کم عقلی معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال اس کے ساتھ اللہ وہ معاملہ نہیں فرمائیں گے، ہر ایک کے ساتھ عقل اس کے سطح کے اعتبار سے، اس کے علم و عقل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ معاملہ فرمائیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں پہنچنے کے لیے جنت والے اعمال جو ایمان عمل صالح ہیں یہ دونوں کو کرنا پڑے گا، اس کا بدلہ اللہ جنت میں عطا فرمائیں گے، اسی لیے فرمایا اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ دنیا میں ہاں اس کی برکات ظاہر ہوں گے، اس کے فوائد اچھے اثرات مرتب ہوں گے، لیکن پورا بدلہ جنت میں، نعمتوں کا انعامات سب جنت میں دیا جائے گا، دنیا میں نہیں۔ اس لیے کہ دنیا میں اگر دیں گے تو آدمی کیا کرے گا، 60-70 سال فائدہ اٹھائے گا، پھر اس کے بعد مر جائے گا، تو یہ بہت کم ثواب ہوگا، بہت کم فائدہ حاصل کرے گا بندہ۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ ایک معمولی چھوٹے عمل پر بے شمار نعمتوں کا فائدہ اور لذت حاصل کرے، اللہ یہ چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ آخرت میں وہ نعمتیں عطا کرنا چاہتا ہے۔ آخرت کی نعمتیں دنیا میں نہیں دے سکتا، دنیا میں دے گا تو یہ معمولی دنیا کا جسم ہے، یہ آخرت کی نعمتوں کو، اس کی لذتوں کو برداشت نہیں کر سکتا، اور آخرت کی نعمتوں کی لذت کو یہ جسم حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ وہاں کی نعمتیں یہاں نہیں دے رہا ہے،
بلکہ اگر صحیح لذت حاصل کرنا ہے عیش کے ساتھ تو وہ جنت ہی میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے کو جنت میں ہی اس کا بدلہ نیک عمل کا دیا جائے، تاکہ جنت اور آخرت کے جو ثواب ہیں وہاں کی نعمتیں ہیں بہتر ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ لہذا اللہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ بندہ اپنے اعمال کا بدلہ وہاں لذت حاصل کرے اور خوب حاصل کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ وہاں جنت میں بندے کو انعام حاصل انعامات عطا کریں گے اور جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں تک اور بھی اللہ تعالیٰ یہودیوں سے جو عہد لیا اور یہودیوں پر جو اللہ تعالیٰ کی انعامات تھے، اور بھی تقریباً پاؤ پارے سے زائد تک اللہ تعالیٰ ان کی بے وفائی کا، ناقدری کا اور شرارت کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے، اور اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے، ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یاد کرو کا مطلب یہ ہے کہ یاد کر کے احسان مان کر کے میری توحید کے قائل ہو جاؤ اور میری ہی عبادت کرو، کسی اور کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو میرے علاوہ۔ اللہ تعالیٰ توحید کی دعوت دے رہا ہے، اور مومنوں کو، مسلمانوں کو، پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ، اس پوری انسانیت ہی کے لیے اللہ نے کتاب کو نازل فرمایا ہے، تو پوری انسانیت اسے پڑھے، یہ کسی کے لیے خاص نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن میں یا ایھا الناس سے بھی خطاب ہے، اے لوگوں میں کافر بھی ہیں، مومن بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، سب ہیں، تو سب کے لیے کتاب ہے۔ تو ایسا نہ سمجھے کہ رمضان کا موقع تھا صرف ہم نے قرآن پڑھ لیا، قرآن کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کی۔ یقیناً بعض حضرات بڑے پابندی کے ساتھ، لیکن جو تھے دوسرے جو حضرات جو نہیں سنے، بہرحال سنے ہیں، بعض کسی مشغولیات تو انسان کے ساتھ ہیں، بہرحال چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کی طرف سب کو اللہ تعالیٰ راغب کرے اور قرآن کی طرف رغبت دلائے۔ اور بعض تو بہت شوق کے ساتھ، پابندی کے ساتھ میں دیکھا کہ روزانہ یہی قرآن سے محبت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن سے سچی محبت نصیب کرے، سچا تعلق، سچا عشق نصیب کرے، اور قرآن کریم پر عمل کرنا، سمجھنا، عمل کرنا ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کرے۔ تو لہذا قرآن کو سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ صرف یہ نہ کریں کہ صرف رمضان ہی میں سمجھے، بلکہ رمضان کے علاوہ ہر موقع پر جہاں بھی موقع ہو، قرآن کی باتیں ہوں، دین کی باتیں ہوں، وہاں اپنے آپ کو بٹھائیں، اس لیے کہ کون سی بات ہوگی جو ہماری دل کی دنیا کو بدل دے اور ہماری آخرت وہاں سنور جائے اور ہماری دل کی دنیا بدل جائے، ہماری اصلاح ہو جائے، معلوم نہیں۔ اور کس کی بات اثر انداز کر سکتی ہے اور کون سی بات اثر انداز ہو سکتی ہے، یہ معلوم نہیں ہے۔ اس لیے ہر ایک کی بات سننا چاہیے اور دین کی بات سننا چاہیے، اس غرض سے کہ کیا بات ہو رہی ہے، کس کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، کس کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ لہذا قرآن کی فکر کرے، قرآن کو حاصل کرنے کی سعادت حاصل یقیناً ہوئی ہے، اور مجھے بھی قرآن کے سلسلے میں کچھ باتیں جو میں نے کہی ہیں، یہ اگر واقعی بالکل درست جو بھی باتیں ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، اگر اس میں کمی کوتاہی ہوئی تو اسے میں اپنی طرف منسوب کرتا ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول ان تمام غلط باتوں سے بالکل پاک و صاف ہیں، بالکل۔ لیکن دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ زبان پر صحیح بات جاری فرمائے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، ورنہ ساری باتیں میرے پاس دلائل ہیں، اگر کسی کو کوئی بات میں شک ہو تو میرے پاس پوچھ بھی سکتے ہیں اور میں دلائل کے طور پر دکھا بھی سکتا ہوں۔ کوئی بات الحمدللہ میں نے بغیر مطالعے کے، بغیر تحقیق کے میں نے یہاں پیش نہیں کی ہے، ساری باتیں میں نے تحقیق کے ساتھ میں نے پیش کی ہیں، لہذا کسی کو کوئی اشکال ہو۔ اور آخرت میں معذرت کرتے ہوئے میں ختم کرتا ہوں کہ مجھے شروع میں 30-35 منٹ ہی موقع دیا گیا تھا، لیکن کیا کریں، میں بھی مجبور ہوں کہ بات تو آیات کے تشریح کے ذیل میں وقت گزرتا ہوا معلوم ہی نہیں ہوا، احساس ہی نہیں ہوا، دیکھا گیا 50-55 منٹ ہو گیا اور کبھی 1 گھنٹے کے قریب بھی ہو گیا۔ میں سب سے معذرت چاہتا ہوں اس کوتاہی پر کہ معاف کریں، کہ یقیناً مشغولیات ہیں اور ایک متعین وقت ہے، اگر وہ متعین وقت دیا جائے اور اسی پر بس کیا جائے تو پھر اور بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں ایک متعینہ وقت ہونے کی وجہ سے، لیکن بہرحال کچھ کمی زیادتی ہوئی، معذرت کی درخواست کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سنی ہوئی سنائی ہوئی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق دے۔